الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم أتاني كتاب من كريم كأنه قلائد در في نحور الكواهب فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا جاء خير كتاب من خير كاتبي کتاب آمد زارش برین ز انوار خدا نور مبین ولے در پیش ہی بے چشم مردم بسے بے قدر دیدم بر زمین زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں زامن جاہے مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمان نہیں دیکھتا ہوں میں کفے مسلم میں ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں میں کفے مسلم میں ہر ایک چیز کو عامل قرآن نہیں ہے اس لیے ذیشان نہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام قابل احترام برادران اسلام عزیز طلباء کرام آج تیسری دفعہ اس گلشن میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اب سے قبل کھلی فضا میں ہم بیٹھتے تھے آج الحمدللہ ایک شاندار مسجد یہاں وجود پا چکی بہت ساری مبارکوں کے آپ مستحق ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو اس خوبصورت انداز سے بنانے پر
میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھیں جس علاقے میں، جس محلے یا جس شہر کی مسجدیں آباد ہوں، وہ شہر، وہ علاقے، وہ گھر آباد رہتے ہیں، اور جن علاقوں کی مسجدیں ویران ہو جائیں ان علاقوں پہ ویرانیاں اپنے ڈیرے ڈال دیتی ہیں۔ تو مسجد کی آبادی سے ہماری دنیا میں تمام چیزوں میں ترقی اور آبادی نصیب ہوگی۔ آپ کے اس ضلع میں آپ کو ایسی جگہوں کے نام بتا سکتا ہوں، جب تک وہاں مساجد آباد تھی تو دور دور تک ان علاقوں کا شہرہ بھی تھا، ان کی بڑی منڈیاں تھیں، اور آج ان کی مسجدیں ویران ہیں تو وہ علاقے گویا نسیم منسیہ ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں، جانتا ہی کوئی نہیں۔ تو قابل صد مبارکباد ہیں کہ آپ نے مسجد اتنی عظیم الشان تعمیر کی، جن لوگوں نے جگہ دے دی۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، اس لیے یہاں پہ کسی کی حکمرانی نہیں چلتی، بادشاہ کے حکم مسجد پہ لاگو نہیں ہوتے، لہٰذا وہ 2 آنکھیں وہ دیکھ رہی ہے کون میرے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک کر رہا ہے۔ آج کل کیمروں کا دور ہے، کیمرہ لگا ہو تو اسی کہ جے بزرگ ہوئے دے تو کیمرے کے سامنے ہم بن ٹھن کے آتے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جی محفوظ ہو جائے گی اور تسی پھر بھی ویڈیو بنا دے تو محفوظ ہو جائے گی اور ساری زندگی لوگ دیکھیں گے میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ تو مسجد بھی تو کچھ ریکارڈنگ کر رہی ہے، یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مسجد کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہی ہے کون میرے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے، اور سب کچھ اس کے میموری کارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے، اور وقت آنے پر وہ سکرین پہ چلے گا، ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، ہم دیکھ لیں گے کیا کیا ہم نے، جس نے اچھا کیا وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے برا کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ دوسرے نمبر پر مسجد کی اصل آبادی یہ ہے قرآن کی تعلیم، اور یہ بچے قابل صد مبارکباد ہیں، یہ بچے، ان کے والدین، اساتذہ اور ادارے والے کہ جنہوں نے محنت کر کے، خالی تختیاں آئی تھی، خالی لوگ آتے، بعض دفعہ ساتھی کہہ دیتے جی مولوی کیا کرتے، کل جمعے میں ایک بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، میں نے کہا تم کہتے ہو جی مولوی کیا کرتے ہیں، تم مولویوں کو کتنا وقت دیتے ہو؟ ہفتے میں 168 گھنٹے بنتے ہیں، کتنے؟ جمعے کے دیہڑے بھی تسی اس مسجد کو جلدے ہو جتھے تقریر نہ ہوندی ہو، سچ دس، یا جہاں پہ 10-15 منٹ بس گپ شپ ہو جائے، ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ مولوی کو نہیں دیتے تو مولوی آپ کو کیا دے؟ جو اپنے اوقات دیتے نا، یہ معصوم بچے آئے تھے، میں بیان شیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں نے چھوڑ دیے بیان، بڑے بیان کیے، میں ابھی سوال شروع کر رہا ہوں۔ یہ آئے تھے، خالی تختیاں تھی، انہوں نے اپنا کل وقت دیا، تو دیکھنا معصوم بچہ کھڑا ہو جا، دیکھو اس کو دنیا والوں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اعتراضات کرنے بیٹھتے ہیں؟ اس پہ کسی نے محنت کی ہوگی نا، کوئی راتوں کو جاگا ہوگا نا، سحری کے نالوں میں اپنے شاگردوں کے لیے مانگا ہوگا نا۔ یہ لوگ ویسے ہی تو تیار نہیں ہو جاتے، تم کوئی بلڈنگ بناتے ہو، رات دن بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو اور بلڈنگ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ویسے ہی بن گیا ہے، اس پہ محنت نہیں ہوئی ہے، اس پہ کتنی محنتیں لگی ہیں، کتنے ہزاروں کے نوٹ اسے بنانے پہ لگے ہیں، یہ مفت میں نہیں بن گیا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ۔ میں اپنے میزبان مکرم، بھائی معاف کر دینا،
اتنا کچھ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا، تو آخر ہم بھی انسان، ہمیں بھی پھر دکھ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنا سارا کچھ اس قوم کے لیے لگا دیا، قوم نے انہیں سوائے تانوں کے اور کچھ نہیں دیا، قوم نے کڑوی کسیلی سنانے کے سوا کچھ نہ دیا۔ معذرت کے ساتھ اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی اپنے شایان شان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات دور اور قریب سے یہاں تشریف لائے، قرآن کی محبت میں آئے، دین اسلام کی محبت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے، حضرات صحابہ کرام کی محبت میں آئے۔ یہاں حضرت نے ابھی فرمایا اہل بیت اور صحابہ، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں صحابی اہل بیت بھی پہلے صحابی ہیں، بعد میں اہل بیت۔ لفظ صحابی جب آ جاتا ہے اس میں سارے آ جاتے ہیں، گھر والے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ کیا امام حسین صحابی نہیں ہے؟ حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ حسنین کریمین صحابی نہیں ہے؟ کیا انہیں صحابیت سے نکال دو گے؟ تو یاد رکھو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے دور کر لینی چاہیے کہ جی جب صحابی کا ہم نام لیں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کے ہیں ہمیں ان کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، فضول باتوں میں اور فضول کاموں میں الجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ توجہ کرنا، اللہ آپ کو دارین کی خوشیاں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ اگر میں نے 20 سے زیادہ لوگوں سے ایک بات نہ سنی ہوتی، قطعاً اس بات کو بیان نہ کرتا۔ آج کل میں بیان کی ابتدائی اس جو آگے آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں سے کرتا ہوں۔ جی پرانے علماء ہوتے تھے، آج کل علماء کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہے، سنا نہ ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا، ایک دو سے سنا ہوتا پھر بھی بیان نہ کرتا، 20 لوگوں سے سنا۔ وہ جی وہ لوگ پرانے لوگ دور دے ہوندے ایسے تھے، انہاں بھی تو نہیں منی نے اس ویلے، حضرت مدنی پہ حملہ نہیں کیا تو وہ بھی تو اسی ویلے دے لوگ آسے۔ وہ ایک جگہ میں چلا گیا نا، کوئی بات دی تو کہنے لگے او جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پتھر کھا کے دین کا کام کیا۔ تو میں اس کو کہا بہت اچھی بات ہے، بیرا اگر بتانا چاہو تو پتھر کس نے مارے تھے؟ نہ سمجھو، پتھر مارے کس نے تھے؟ بولو، کافروں نے نا، مشرکین مکہ نے نا۔ اگر تم مشرکین مکہ والوں کی طرح پھر تو ہمیں پتھر مارو، اللہ کی قسم کوئی گلا نہیں۔ صدیق اکبر نے تو اپنا سب کچھ قربان کر لیا تھا، نہیں کیا؟ تو پھر یہ بات جی انہوں نے پتھر کھائے، انہوں نے پتھر مارنے والے کون تھے یہ دیکھ۔ تو اگر میری قوم مشرکین مکہ کے ساتھی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں گلا کوئی نہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں تو پھر یہ جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا، توجہ کر۔ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں زبانوں میں تاثیر نہیں، زمیندار لوگ زیادہ ہیں، تھے حضرت زمیندار زیادہ ہیں نا، تو اسی مندے نہ دیکھیو مردر پھر مرچی بیان نہیں ہوتا۔ زمیندار زیادہ ہیں تو زمین کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ یہ آپ کی مسجد کا باہر جو برآمدہ ہے یہ پکا ہے کہ کچا ہے؟ پکا ہے۔ کیسا پکا ہے؟ سیمنٹ ہے، ماربل ہے، چپس ہے، کیا ہے؟ ماربل لگا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا اور میری جلدی جلدی جواب دینا، مجھے ٹائم تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن چلو آدھا پونا گھنٹہ لگا کے بس ہی کر لیتے ہیں۔ توجہ کرو، اگر میں یہاں پر گندم، مکی یا کسی اور غلہ جات میں سے کسی کا بیج یہاں پہ ڈال دوں، روزانہ اسے پانی لگاؤں، کہاں پر؟ آپ کے اس مسجد کے سین میں اور فرش میں جہاں ماربل لگا ہے، اور چڑیوں سے، کبوتروں سے، مرغیوں سے، پرندوں سے اس کی حفاظت بھی کروں، ذرا مجھے بتائیے کیا 6 ماہ کے بعد یہاں مکی لگ جائے گی؟
گندم لگ جائے گی، چاول کی فصل تھی تو چاول لگ جائے گا، باجرے کی تھی تو باجرہ لگ جائے گا، یا کوئی اور غلہ جات میں سے تھا تو لگے گا۔ کیوں؟ بیج میں فرق ہے، بیج تو میں اعلیٰ نسل کا لے کے آیا ہوں، سب سے مہنگا۔ میرے پانی لگانے میں فرق ہے، میرا چڑیوں سے، پرندوں سے، مرغیوں سے اس کی حفاظت کرنے میں فرق ہے۔ فرق کس چیز میں ہے؟ فرق کس میں ہے؟ بول بول۔ فرق زمین میں ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کہ اس زمین نے اس بیج کو قبول نہیں کیا۔ جب اس زمین نے بیج کو قبول نہیں کیا تو وہاں فصل نہیں اگے گی۔ اتستی نیرا نیر والا پل ادھر ہی ہے نا، اس نیر کا پانی نہیں، پورے سرم کا پانی میں اس طرف موڑ لوں، یہاں فصل اگے گی؟ کیوں؟ زمین اس قابل نہیں، زمین میں اہلیت نہیں۔ اب آپ بات کی طرف، میرے یہ علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے یہ قرآن و سنت کے بیج ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے؟ ہمارے دل کی زمین پتھر ہو گئی گانے سن سن کے، ہمیں ہر بات پر ہم سے دلیل مانگتے، اپنے کسی فعل کی دلیل ہمیں نہیں دیتے کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ قوم جو کچھ کر رہی ہے ہم سے دلائل مانگ لیے، اپنا بھی بتاؤ نا، قوم جو کچھ کر رہی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب پتھر ہو گئے ہمارے دل، وہ بیج ڈال ڈال مر گئے، حفاظت کر کر مر گئے، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کے بیج جگہ نہیں پکڑتے۔ جب جگہ نہیں پکڑتے تو وہ پھلتے پھولتے نہیں، اور معاشرے پہ اس کے اثرات نظر نہیں آتے، تو تاثیر آج بھی ہے۔ اگلی بات توجہ کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے۔ ہزاروں لاکھوں امتیوں میں سے کتنے؟ 2 امتی۔ توجہ کر، میرا کہنا میں بیان نہیں کر رہا، میں کچھ سوال و جواب کرنے آیا ہوں۔ کتنے امتی؟ 2 امتی۔ حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا ایک نبی وہ بھی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 1 امتی ہوگا۔ حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا ایک نبی وہ بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نبی، کوئی امتی نہیں ہوگا۔ اب میں قوم کے پڑھے لکھوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا انبیاء کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ اسی لیے منہ سے جب جملہ نکالو تو غور کر لیا کرو۔ میرے تیرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، کڑی جی جنت کے کنارے پہ، اور اس کے منہ سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے جس کی برائی شناعت کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ جنت کے کنارے سے اسے جہنم کی تہوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور آدمی جہنم کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے کوئی جملہ ہی نکل جاتا ہے، اسے اس جملے کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے نکلا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے کنارے سے اسے جنت کے باغوں میں پہنچا دیتے۔ تو اس لیے جملے نکالو گے تو بات کہاں تک جائے گی؟ کیا ابو جہل نے قرآن نہیں سنا تھا؟ کس کی زبان سے سنا تھا؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، راتی چھپ چھپ کے ولید ابن مغیرہ، اخنس ابن شریک اور ابو جہل، یہ تینوں چھپ کے رات کو حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضور قرآن پڑھتے تھے، یہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، پھر جدوں وہ تو صبح ہو جاتی، قریب ہوتی صبح ہونے کے، وہاں سے چلے جاتے، آگز میں ان کا ملاقات ہوتی ہے، گیدے کو پوچھتے جی جان بچان دے ہو، تو کتوں آئے ہو، تو کتوں آئے ہو، پھر نہ یو غریب غربے دیکھیں گے تو کہیں گے یار متاثر ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے، لہذا پھر نہ ہو، پھر دوسری رات پھر آ جاتے۔ تو قرآن تو انہوں نے بھی نبی کی زبان سے سنا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ فضل کرے۔ تو اس لیے قرآن وہی ہے، نبی کا فرمان بھی وہی ہے
सुनाने वाले भी उसी नबी के वरसा आ रहे हैं, सिर्फ हम मानने के लिए, उस बीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मिन खैसल कौम हम भुगत रहे। जिस कलमे की बुनियाद पे मुल्क लिया था, मुझे बताना कुरान कहाँ पे, चल उधर बाद में जाऊंगा, तवज्जो कर, दो चार बातें कर ही लूं, इतना बड़ा इन्होंने जलसा सजाया। तवज्जो कर, हर आदमी की इस दुनिया में 3 ख्वाहिशें हैं। और तो हजारों होंगी इन लोगों की, लेकिन 3 बड़ी ख्वाहिशें हर आदमी, मैंने कहा मर्द हो कि औरत हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिके का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, दुनिया के किसी कोने का भी आदमी है, इंसान है, उसकी 3 ख्वाहिशें हैं। तवज्जो करना, मैं बयान करूं, अगर आप कहें कि वाकई ये ख्वाहिशें हैं तो फिर तो तस्दीक कर लेना, और अगर ये ख्वाहिश ना हो तो बेशक तकजीब कर लेना, मैं खफा होने वाला आदमी नहीं। नंबर 1, हमारी ख्वाहिश यह है कि हम हमेशा जवान और सेहतमंद रहें। हर आदमी चाहता है, हर आदमी की ख्वाहिश है हमेशा जवान और सेहतमंद रहे। नंबर 2, या अल्लाह, 14 फरवरी को पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? जोड़े मनाने ना सी पूछना। यही रोने जो नहीं आते हूँ, मैं क्या करा। हाँ जी, तू एक वैलेंटाइन डे को दे होंगे, ये तो पता नहीं क्या होता है जो नहीं। अल्लाह अकबर, फिर भी ऐसी बुजुर्गी में कोई फर्क, सब कुछ करके भी नहीं आता। नंबर 2, दूसरी बात, हर शख्स मालदार रहू है ख्वाहिश सब की रहा, केड़ा जना गरीब होना चाहते। मैं इसलिए कभी कहा करता हूँ, अमीरों गरीबों का मजाक न उड़ाया करो, और मुझे बताओ दुनिया में एक आदमी ले आओ जिसने ये दुआ की हो, या अल्लाह मुझको गरीब कर, मर को सारा कुछ कहन है जा, अपनी खुशी से कोई गरीब नहीं होता। याद रखना, ये मेरे रब की तकसीमें हैं, हर एक का, मालदार का भी इम्तिहान है, गरीब का भी इम्तिहान है। नंबर 3, हर शख्स कहता है मैं इज्जत के साथ रहूं, मेरी इज्जत बढ़े, जहां जाऊं तो लोगों को खल जाए, लोग मुझे सलूट करें, लोग मेरी इज्जत करें। हर आदमी चाहता है, हर आदमी की ये 3 ख्वाहिशें हैं। हम सबको पैदा किसने किया? जल्दी जल्दी जवाब दे दो। अल्लाह ने पैदा किया, तो ये ख्वाहिशें भी अंदर में किसने रखी? अल्लाह की एक सिफत है हकीम। हकीम का कोई काम हिकमत से खाली। हमारे अंदर ये जो ख्वाहिशात रखी, इसका मतलब है कोई जगह है जहां ये 3 ख्वाहिशें पूरी होंगी। कोई जगह ऐसी है जहां पर इंसान को जवानी होगी, बुढ़ापा कोई नहीं। कोई जगह ऐसी है जहां पे सेहत होगी, बीमारी कोई नहीं। कोई जगह ऐसी है कि मालदार इतना मालदार होगा, पूरी दुनिया का बगी अगर बादशाह बन जाए, उसकी कोठी बेजोड़ मोती से नहीं बन सकती। ऐसी जगह है कि जहां मालदारी की इंतहाएं होंगी, वो माल खत्म कभी नहीं होगा। और इज्जत ऐसी, ये दुनिया ले आज कुर्सी का सवाल है तो वो सलूट कर सुन, आज कुर्सी गई सलूट होनी भी गई जला पर। आज यही पुलिस वाले उनको सलूट करते हैं, आज जो हुकूमत में है ना, और जो दूसरे लोग सरकारी अफसर, कल ये हट जाए तो उसी को छिक के थरू के खड़े होने, यही पुलिस वाले होने। मैं कुर्बान क्यों ना जाऊं, वहां नूरी नूरी सलाम करेंगे, सलाम अलैकुम। सलूट कौन मारेगा? इज्जत रोज बरोज बढ़ती चली जाएगी। एक जगह है जहां ये 3 ख्वाहिशें पूरी होंगी, और वो जगह कौन सी है? देखो बच्चे भी आते हैं, जन्नत है, वहां ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। अल्लाह ताला पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे नहीं रखी हुई दुनिया ख्वाहिश पूरी होने की जगह, ये गुजारे की जगह। और वैसे भी एक बात और याद आई, ऐड कर दूं फिर आगे जाऊं। दुनिया, हम इस जमीन की मखलूक नहीं है, हम इस जमीन की मखलूक नहीं है।
اگر زمین کی مخلوق ہوتے، یہ میری بات نہیں ہے جڑی سائنس کو تو آسمانہ تے چاڑے دے نا خدا بڑھائے دے، وہ آختے نا، انہوں نے بھی تحقیق کر کے اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم زمینی مخلوق، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، تو آئے ہیں نا سنگو تو پہلے دسے آسا اللہ تعالیٰ قلنا بتو منہا جمیعا، نا سنگو تو پہلے تو ایمان ہے، تو سنگو ہون پتہ ہوئے ہو سیکھا سی تو سوری جائیو آئے ہیں، ہمارا تو شروع سے ہی ایمان ہے، ہم یہاں کے لوگ ہیں ہی نہیں، اتنے ہی نا کال جنے ہیں، اتنے کی دنیا ٹنگا نہ چھکو، ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، وہیں جانے کی کوشش کر۔ اور اس جگہ کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کو لوگ پیچھے کچھ آگے ہے نا تو پھر تئیں آگے ہے نا، اس میں رغبت کر، اس کے پیچھے اللہ نے کچھ بیان کیا ہے، وہ کس طرح بیان کیتے ان الابرارا، یہ ہے نا پیچھے کچھ کہا ہے نا، تو اس لیے اس میں رغبت کر جنہیں کوٹھی تے کار تے فلانا تے نہ چھوڑ دا ٹنگا چھکساں تروساں فلانے کو بنساں، ہمارا وطن ہی نہیں، ہمارا وطن ہوتا تو ہمیں سردیوں میں سردی سے بچنے کے انتظامات نہ کرنے پڑتے، تو ساں کسے جہی سنی ہے کہ کتیاں سن ہیٹر والے دن، غلط آئے وہ اس زمین کی مخلوق ہے، اس کو دیکھ ہیٹران دی ضرورت، تو سنیں کدی کسا گدڑا سن جی ایسی لائے دے گرمیاں میں، وہ اس زمین کی مخلوق ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت، تو ایسا کو سردی ہوئی تو ایسی ہلے ہیٹر ہوئے، گرم کپڑے ہوئے، عمدہ لباس، بڑے بڑے کوٹ ہوئے، جبے اور سویٹریں، اور سردی گرمی ہوگی تو ہلے پکھا لاؤ، ہلے اے سی چلاؤ، ہلے ٹھنڈے پانی لے کے آ، فریج لے کے آ، فریزر لے کے آ، تو سن دیکھے کہ ٹاکے میں 15 بھی فریزر رکھے دے ہوئے، کیوں؟ ہم یہاں کی مخلوق ہوتے تو یہاں کے مزاج کے ساتھ ہم جی سمجھوتا کر لیتے، یہ مزاج کے ساتھ سمجھوتا نہ ہونا، اس لیے کہ ہم ایسی جگہ پہ سے آئے ہیں جہاں کا موسم بڑا معتدل ہے، وہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، وہاں کے اعتدال والی جگہ سے آئے ہیں، لہٰذا وہ جگہ جنت ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء دنیا میں آئے، یہی بات سمجھانے آئے تھے کہ تمہارا یہ وطن نہیں ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، نہ ایک ہی دنیا ٹنگا چھک جی اتفاق و اتحاد کر، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا، مسلمان آج بھی قومیت پہ لڑ رہا ہے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا، مسلمان آج بھی لسانیت پہ لڑ رہا ہے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا، اور مسلمانہ غور تو کیا ہوتا ہمیں دست و گریبان کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کب سے کیا ہے، ہم ان باتوں پہ غور چھوڑ دیا، ہم کیوں دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائے، اپنی فکر ہمیں کیوں نہیں ستا رہی کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور سچ بتانا آج تک کسی پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی فکر ہوئی ہے کہ راتی اس روٹی کھا دی ہے یا نہیں کھا دی، اس نے تیاں تریمتی کو ضرور دیکھتے ہو ہائیاں گئیاں فلانے ٹائے گئیاں، اس کی روٹی دی فکر کی تھی؟ اللہ کے بندو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہوں میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ انبیاء آئے، معجزات لے کے آئے، ہر دور کے نبی کو اس کے مطابقت کا معجزہ ملا، موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگری عروج پہ تھی، اللہ نے معجزہ بھی اسی طرح کا دیا، لاٹھی کو پھینک دے بڑا ناگ بن جاتا، سب کو ہڑپ کر جاتا، ہم نے وہ نہ لاٹھی دیکھی، نہ وہ سانپ دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل طب عروج پہ تھی، تو اللہ نے معجزات بھی کیا دیے، مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیا، کوڑی کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو دست شفا پھیر کے شفا عطا کر دی، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یاد رکھنا معجزہ اور کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر معجزہ نبی کے ہاتھ پہ، کرامت ولی کے ہاتھ پہ، لیکن فعل یہ اللہ کا ہوتا ہے، یہ آدمی کا ذاتی، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ توجہ کر، میں قربان جاؤں، جب آمنہ کے لال کی باری آئی
تو زبان دانی عروج پہ تھی. عرب اپنے کو عرب کہتے, مکو تو کو چاڑا آختے ایسے. عجم کیوں دے چاڑے, یہ چاڑن جی عجمی ہے, گنگے ہیں, انہیں زبان نہیں آتی اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. میں قربان جاؤں, اللہ نے ان کی زبان دانی کی وہ بڑکیں ختم کر دی. اوکاز کا میلہ لگتا نا, اس میں ایک ایک شاعر آتا, فی البدی ہزاروں شعر پڑھ لیتا تھا. عربی میں اتنی فصاحت و بلاغت اللہ نے دی. اللہ نے ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو معجزہ بھی ایسا عطا کر دیا قرآن مجید کی صورت میں. میرے تیرے آقا کے بہت سارے معجزات ہیں, علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. میں 4 کی طرف صرف اشارہ کر کے تشکیل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا دائمی معجزہ نبی کا قرآن مجید. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ نے اعلان کر دیا, پیغمبر ان کو چیلنج کر, ہے کوئی تم میں جن انسان سارے جمع ہو جاؤ, اس قرآن کا مثل لا کے دکھا دو. یہاں علماء نے مفسرین نے اس لیے لکھا کہ الفاظ اور معنی کی بلاغت وہ بھی مراد ہے, اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن جیسا نظام کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھا دو. قرآن جیسا نظام پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. میرے ملک کے 75 سال ہو گئے, ہونا تھا کہ سوال جواب ہونے کہتے نظام کیڑا ہونا چاہیے. یہ کلمے کی بنیاد پہ لیا تھا تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ نظام کیا ہوگا. گانے سے انڈیا لیتا سے اچھے گاندن گانے, شراب خانے ہی چلانے تھے تو وہاں تو شراب خانے ہم سے اچھے چلتے ہیں. گانا باجا ہی کرنا تھا, فلمیں ڈرامے ہی کرنے تھے تو وہ تو اس میں زیادہ ماہر تھے, زیادہ اچھے انداز سے فلمیں بناتے تھے. ان نئے ملک کی ضرورت کیا تھی, لاکھوں لوگوں کو قربان کرنے کی ضرورت کیا تھی. ہم کیوں بھول جاتے ہیں مسلمانوں, یہ قرآن مجید نبی کا دائمی معجزہ ہے, نبوت دائمی ہے, معجزہ بھی دائمی ہے, قیامت تک یہ قرآن قائم رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا, یہ قرآن کو نازل بھی کس نے کیا اور اس کی حفاظت بھی کون کہتا ہے, کون کرے گا. یہاں سبق سمجھنا, اجی یہاں آکڑے دے ہوں ایک تو مینو یہاں تک کیا ہو گیا سی جنجنی, میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے, میرا بھی یہی دل و دماغ ہے. اوہ پتہ نہیں مینو یہاں کیا ہو گیا سی, اللہ کی قسم میں نہیں تھا تو کیا ہوا ہے, کچھ ہو ہے تو مینو یہاں تک کیا ہو گیا سی. کہڑی لورائی بائی ڈنگی ہوتی ہے تو پی ڈنگی ہوا نا, تو تسی بھی نو اللہ دی قسم کچھ نہیں ہوتا. آج وزیر مشیر بڑے بڑے افسر بنے بیٹھے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم نہیں ہوا, ہم چلا رہے ہیں ملک. تسی نہ سے اس ویلے کون چلانا آسا, تم نہیں ہوگے اس وقت بھی تو چلے گا ملک. کبھی کبھی اسی لیے مولا روم نے کہا رو بگورستان دم خاموش نشی, اے مسلمانہ کبھی کبھی قبرستان چلا جایا کر, چپ ہو کے بیٹھ جایا کر. پھر ان خاموشوں کی, وہ خاموش قبروں سے کچھ ندا تجھے آئے گی, آوازیں آئیں گی, ان آوازوں پہ غور کر کے سنا کر. آواز آئے گی میں شیخ الحدیث ہوتا تھا, دوسری قبر سے آواز آئے گی میں قاری قرآن تھا, تیسری سے آواز آئے گی میں حافظ قرآن تھا, چوتھی سے آواز آئے گی میں صدر تھا, تو پانچویں سے آواز آئے گی میں وزیر اعظم ہوتا تھا, چھٹی سے آواز آئے گی میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا تھا, ساتویں سے آواز آئے گی میں میڈیکل کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا, آٹھویں سے آواز آئے گی میں ایجوکیشن میں سب سے بڑی ٹاپ ڈگری میرے پاس ہوتی تھی, میں بڑا بزنس مین ہوتا تھا, اربوں خربوں روپے کا مالک ہوتا تھا, میری گاڑیاں بھی سونے کی ہوتی تھی, میری گھڑیاں بھی سونے کی ہوتی تھی, میرے پاس یہ تھا اور وہ تھا. کبھی کبھی کسی قبرستان میں جا کے کان لگا کے ان قبروں سے آواز سن, تجھے یہ سارے وہاں مل جائیں گے. ہم بھی بڑے تکڑے ہوتے تھے, کوئی کہے گا میں بھی پہلوان ہوتا تھا, ناک میں مکھی نہیں چھوڑتا تھا, کوئی مجھ سے بات کرے تو بازو اوپر کر لیا کرتا تھا, اور میں لوگوں کو دھاڑ کے
کے پکارا کرتا تھا تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ او مسلمانوں، کبھی قبرستان جایا کر، تیری ساری بنے خانی ختم نہ ہو جائے اس فقیر سے گلہ کرنا۔ پھر بھی اگر اندر میں یہ ناصور بیٹھا ہوا ہو اور تجھے اور مجھے پریشان کرے تو پھر کبھی اسپتال، کسی اسپتال کے ICU وارڈ میں جایا کر اور دیکھ لیا کر، مجھ سے تجھ سے زیادہ حسین، مجھ سے تجھ سے زیادہ پیسے والے، مجھ سے تجھ سے زیادہ عہدوں والے، مجھ سے تجھ سے زیادہ طاقت والے، مجھ سے تجھ سے زیادہ قوم قبیلے والے بستر مرگ پہ ایریان اگر رہے ہوں گے۔ ہمیں تکبر کس بات کا ہے، غرور کس بات کا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کیا؟ کیوں بھول گئے اس خالق کائنات کو جس نے حقیر قطرہ آب میں کاریگری کر کے مجھے اور تجھے اس شکل تک پہنچایا؟ بھول گئے؟ آج اسی کی باتوں پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب نہیں، کوئی جذبہ نہیں، وہ بیان کا تقاضا ہوتا ہے، نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واز فرماتے تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ صوتہ، حضور کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ یہ اپنے صحابدید کی بارہا کوشش کرتا ہوں، مٹھیاں مٹھیاں راما راما نل کرسا، کیا کروں؟ دشمن نہیں ہوں، مجھے ایک اور مسئلہ سمجھا دو۔ آپ کا بیٹا چھوٹا سا ہے، 3-4 سال کا ہے، بمشکل چلتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، آگ کی طرف جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پیچھے کریں گے نہیں کریں گے؟ منہ سے کہیں گے بیٹا آگے نہ جنو ساڑ دی ہوندی ہے، ورنہ پر نہ جلی منہ نہ لاکسو، منہ نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے جائے گا تو آپ اسے ہاتھ سے پکڑ کے پیار دیں گے، پپیاں دیں گے، بوسے دیں گے، اور بھی بیٹا نہیں نہیں یہ آگے جلا دیتی ہے۔ 3-4-5 دفعہ ایسا کریں گے تو پھر وہ آگے جائے تو پھر پرانت شکسو بھی تو نال چھچولسو بھی، تو میں سمجھ نہیں آتی ہزار واری آخر۔ میرا سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کیا یہ باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے؟ ہم جب بات کہتے ہیں تمہیں یہ کہاں سے سبق مل جاتا ہے کہ کہیں یہ دشمن ہے ہمارے؟ اور سجن کی آواز ہمیشہ بلند ہوا کرتی ہے، دشمنوں کی جو جتنا ہمدرد ہوگا اتنی زیادہ اس کی آواز میں شدت آئے گی۔ مجھے معاف کر دینا بھائیو، کیا کہہ رہا تھا؟ یہ قرآن دائمی معجزہ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کا فرمان دائمی معجزہ۔ علماء نے زندگیاں کھپا دی ایک ایک حدیث پہ، اس کی چھان بین پہ، ایک ایک راوی پہ، اس کے حالات پہ، کتنے کتنے سفر کیے، کتنا کتنا اس کو جانچا، کتنا کتنا اس کو پرکھا، اور اس کے بعد اس سے روایت لی گئی، کتنی چھاننیوں سے گزارنے کے بعد اس روایت کو قابل قبول کہا، پھر ان پہ احکامات لگائے، یہ فلاں درجے کی روایت ہے، یہ فلاں درجے کی روایت ہے، ساری دن رات محنتیں کی، دن رات کوششیں کی، اور مارکیٹ چلانی، دکان چلانی تو میرے ان علماء کو بھی آتی ہے۔ تسی کوئی مجھ زیادہ پڑھے لکھے دے ہو، تسی مارکیٹ چلاکتے ہو، یہ نہیں چلاکتے؟ تم دکانداری کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے؟ اپنا سارا کچھ نچاور کر دیا، اس استاذ کو دیکھنا، کروڑ سلام کرنا جس نے ان بچوں پہ محنت کر کے ان بچوں پہ رات دن حفظ پڑھانا۔ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ کرابے دو جانا کو ہم دے ماں پہ دی نک جان آئی دی ہوندی، آندھی ہے نہیں آندھی؟ بالخصوص 15ویں صدی دے کمپیوٹروں نے مارے دے، موبائل کے مارے ہوئے بچے، ماں باپ کی ناک میں جان ہوتی ہے۔ جہاں اتنے سارے بچوں کی پرورش کرنا، ان کو پڑھانا، کبھی غور تو کیا ہوتا؟ خیر چھوڑ ساری باتیں، یہ گلے گزارے چلتے رہے گے۔ نبی کا فرمان یہ دائمی معجزات میں سے ہے۔ نمبر 3 دائمی معجزہ بتا دوں، 2 اور بھی نبی کے معجزے۔ تسوں کو موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی کدے آج لے تو چمسو، بولو
وہ لاٹھی چم سو نا قدر کر سو ہو ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں ان کے دست بوسی کرو گے نہیں کرو گے؟ ان کے معجزات کو کا اعتراف بھی کرتے ہو ایمان بھی لاتے ہو؟ تو وہ نبی گئے ان کے معجزات بھی گئے، میرا نبی دائمی تھا اس کے معجزات بھی دائمی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کو تیسی مچم دیا تے جڑے پانڈے جڑے غلیفہ بھی قرآن رکھے دوں دے ظاہری غلیف کو تو ہم بڑا چومتے تو لٹے جو لے تو اکھیاں نہ لاندے ہیں تے سارے قرآنہ دا غلاف نہیں لو تے پرہ بیٹھے دے نہ سمجھا؟ برتن ہو نا برتن اس کے اندر دودھ ڈالا ہوا گلاس ہے تو اب گلاس کے اندر دودھ ہے، آپ قابل قدر سمجھتے ہیں دودھ کو تو گلاس کو بچائیں گے تو دودھ بچے گا نا، گلاس ٹوٹ جائے تو دودھ بچے گا؟ یہ قرآن قصد سینے میں ہے نا، کسی نے یاد رکھا ہوا ہے نا، اللہ حفاظت کریں گے ان معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر کے حفاظت کریں گے۔ حفاظ کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے برتن بنا دیا، وہ اس برتن میں قرآن آئے۔ جو استاد چھٹیاں نہیں کرتے تھے ان کا قصہ ہو جائے مجھ سے یار یہ گلن جنیاں ہن کڑی کڑی اسی اللہ اکبر توجہ کرنا۔ کیا بات کہہ رہا تھا؟ نمبر پتہ نہیں تجھے کے سننا چاہتے ایسے میں کے لگ گیا، چلو اللہ سی منگے دے دے ہو اللہ کے بلان دے، توجہ کرنا۔ نمبر 3 مدارس اسلامیہ، یہ میرے تیرے آقا کے دائمی معجزے کیا ہے؟ بات لمبی ہونے کا مجھے ڈر نہ ہو تو میں یہاں سے ذرا قرآن کی طرف جانا چاہوں گا، لیکن صرف اشارہ کروں گا۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ تذکرہ ہے، لیکن آخری سپارے میں ایک سورہ شمس ہے، اس سورہ شمس میں ایک قوم کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے کہا جیسی تامن سے تو کو بھی تو خدا کو بھی، صالح علیہ السلام سے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی بچہ جنے اور وہ اس اونٹنی کے برابر ہو، انہوں نے آگیا نہ کرو اے جے مطالبے نہ کرے ہو تباہ ہو جاؤ گے، نہ 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 میں منسوں اچھا بس وہ اللہ نے اللہ کی کن فیکون ہو گیا، جو بھی واقعات کی طرف نہیں جاتا، اونٹنی اللہ نے دے دی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فقال لہم رسول اللہ، آگے پڑھتے جاؤ، ناقۃ اللہ با اے اللہ دی اونٹنی ہے کستی اللہ دی اونٹنی، اس سے خیال کرو مندی نظری نل نہ دیکھیں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ادھر کیا ہوا؟ اذن باس اشقاہا، ایک بدبخت اٹھیا اور قوم میں ہمیشہ ایک ہی اٹھا کرتا ہے جی، یکے از قوم بے دانشی کرد، قوم میں سے ایک نالائکی کرتا ہے، نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا، نہ چھوٹوں کی عزت رہتی ہے نہ بڑوں کی عزت رہتی۔ بدبخت اٹھیا کڑی تے عاشق ہویا، ایک کافران دے پرانے عربین، آج میرے ملک میں تیرا سروے کرنا کتنے نوجوان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک میں اپنے آپ کو کیا لکھاتے ہیں، ذرا سروے کرنا کتنے نوجوان برطانیہ کے ویزے کے لیے تو چھوکری کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھاتے ہیں۔ یہ پرانے حربے ہیں، کوئی اجادی گل نہیں، کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ بدبخت اٹھیا کڑی آ گیا مال مجھے بکریاں مجھن یہ سارا پانی پی جلدی ہے اس تک کر تو نل بیاہ کر سا، یہ بیاہ کے جہاں سے پہلے بھی آئے، یہ آج کی بات، آج جدت کرتے ہوتے ہیں نا، ایک بات یاد آ گئی چلو پیوند لگا ہی دیتا ہوں، اور جدت کوئی جدت شدت نہیں، یہ سب پرانی بات ہے، یہ سب قرآن پڑھ تجھے یہ آج کل جکج اور پیکنگ نمی ہے، صرف پیکنگ کی ہے نمی ہے، جدت شدت لواطت کوئی اجادی پیداوار ہے، وہ میں لوط کا تذکرہ تجھے قرآن میں نہیں ملتا، یہ شرک آج کی پیداوار ہے، بت پرستی آج کی پیداوار ہے، یہ آج کی نہیں، سارا کچھ پرانا ہے،
یہ नाप तोल में कमी डंडी मारनी, नवी नवी बिजनेस की तरकीबें सोचनी, ये अज दी गल है। अगर अज की है तो फिर वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून। मुझे समझाना कुरान की ये सूरत मुझे और तुझे क्या बता रही है। ये अज दियां गल्लां नहीं, सब कुछ पुराना है, पैकिंग नवी हो के आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, नवी पैकिंग में आया। तो ऐसी ये जनका को जार न खोल दे लगे दे, चटपटियां पैकिंग में, चमकीली पैकिंग में हम अपने बच्चों को जहर नहीं खिला रहे। उसका नाम तू टॉफी रख ले, उसका नाम तू सलंटी रख ले, उसका नाम तू चिप्स रख ले, जो मर्जी तू नाम रख ले, हम अपने हाथों से इन बच्चों को जहर खिला रहे। अल्लाह अकबर। तो क्या कह रहा था, बात कहां से निकली, कहां चली गई। फरमाया मदारस इस्लामिया ये नबी के मोजज़े है, और नबी के मोजज़े के साथ कौम सालह अलैहिस्सलाम ने छेड़ा तो क्या हुआ इंजाम। कुरान पढ़ लेना, सूरह फील भी उसी पारे में है, आखिरी 10 सूरतों में हुए। अल्लाह मौलाना इलियास साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतें करे कि उन्होंने हर मुसलमान को आखिरी 10 सूरतें तो याद करा दी, 10 सूरतें याद करा दी। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जरा इसको डूब के पढ़, इसमें गौर करके पढ़ और देख ये तेरे रब का कलाम है। बैतुल्लाह गिराने आया था, इंजाम उसका क्या हो गया। तो याद रखना ये नबी के दायमी मोजज़ात, ये मदारस ये नबी के मोजज़ात में से है। तो मदरसे दियां दीवारां नहीं पढ़ा दियां होंदियां, सतून भी नहीं पढ़ाते, फर्श भी नहीं पढ़ाते, कौन उधर कोई पढ़ाने वाला भी होगा ना। तो चौथे नंबर पर नबी के दायमी मोजज़ात में से मेरे सर के ताज ये उलमा इकराम, ये नबी के दायमी मोजज़ात में से है। साफ सुनो, हमारा काम है बता देना, इनके साथ अगर छेड़ोगे इंजाम बड़ा भयानक होगा। ये नबी के मोजज़ात है, नबी के मोजज़ों के साथ अच्छाई न कर रखता, बुराई न सोची भी ना, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह मेरी तेरी हिफाजत करे। अतानी किताब मिन करीमिन कान्नहू, मेरे तेरे पास एक किताब है ये करीम जात की तरफ से, वो ऐसे गोया कलाइद दुर्रिन फी नुहूरिल कवाइबी, ऐसा है जैसे हसीनों के गलों में हीरों का हार होता है। फकुल्तु लहू अहलन व सहलन व मरहबा, मैंने उससे कहा तेरा आना मुबारक, तू अपनों में आई है। अतईता अहला, तू अपनों के अंदर आई है, हम अजनबी नहीं। तो जरा गौर कर लेना क्या कुरान अपनों में आया है, अपनों में हम गौर कर लें। कुरान के साथ तो अजनबी पाने, किसी को मूरद इल्जाम न ठहरा। मैं भी आप भी आज रात सोने से पहले और हर रात की रूटीन बना ले, रात सोने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक जाया कर कि आज का दिन मैंने तिलावत में कितना गुजारा है, कुरान की आयत की कोई तर्जुमा या तशरीह मैंने सीखी या पढ़ी है, और इसके साथ साथ कितनी सीरतुन नबी की कोई किताब मैंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तू फेसबुक कहन के बेगे अला बला, उस पर सब कुछ आ रहा है, उस पर सब कुछ आ रहा है। फेसबुक होते जी फलान नेट दे एक कर जी लाइक कर, सारी कौम बेकारी बना दी गई है। लाइक दी भीख मंगते नहीं मंगते, लाइक करना जी, सब्सक्राइब आंदे की होंगे, हाँ जी फलाना करी जी, भीख मांग रही है सारी कौम, बेकारी बना दिए, मंगते नहीं मंगते। अरे अला बला तो सारा कुछ आंदे न मनी, किसी माहिर के कदमों में जाना। तुझे मैं अपनी जाती एक बात बता दूं, मुझे कुछ तकलीफ शुरू हो गई पिछले कोरोना से, कोरोना के दिन शुरू हुए तो तकलीफ शुरू, कोरोने तो भी गला होनी है लेकिन अज न करदा टाइम नहीं, हाँ जी वो फिर तुस उधार है फिर पूरे कर तकलीफ हो गई। अच्छा तकलीफ हो गई तो ये अंग्रेजियों के पास गया तो ना है प्रोस्टेट तो ये है तो वो तो ऑपरेशन हो सीधे इलाज ही कोई नहीं। मैं अच्छा अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह ने फजल किया। हमारे प्रोफेसर अब्दुल सजाद साहब हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अडियाला रोड पे एक प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के बाद बैठे, मेरे खाना सामने से आया तो मैंने खुश्क रोटी, आज से तकरीबन डेढ़ साल पहले की बात कर रहा हूँ, खुश्क रोटी मैंने ऐसे
تو مجھے کہتے ہیں حضرت آپ سالن مالن یہ بریانی فلاں، میں نہیں کھاتا جی، طبعاً نہیں کھاتا ہوں یہ چیزیں۔ کہا کیوں، کچھ پرہیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کسی حکیم سے علاج کراتے دس تے بارے اسوں کو حکیموں دے بارے میں یہ ڈرائے دے نا، برو انہوں نے نیڑے جی مولویوں کو ڈرائے دے، انہوں نے نیڑے نہ جلیو، انہوں نے تو ترقی دا دشمن ہے ہی کوئی نہیں۔ تو تساں بیرو کتنی ہے کتے چاڑے اساں کو بھی دسو نا یار، تساں اتنی ترقی کر چھڑی، اتنی ترقی کر چھڑی ہے، نوجوانوں کو غسل کے فرضوں کا بھی پتہ نہیں، اتنی ترقی ہو گئی ہے قوم میں۔ ہاں جی، اور بھی ترقی ہوئی ہے۔ اس دن مجھے ایک شاگرد نے چھوٹی سی ویڈیو دکھائی، کلپ ہے جی، سنو۔ دو نوجوان ہیں دو، تو ان سے میں ایک شاید نا پوچھنا والا پوچھتے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، وہ ایک ہی دو ادھر دیکھتے ہیں، تو پھر ایک دو ایک وقت ہے نا، اچھا نبی کا نام وہ کہتے آدم علیہ السلام، اس آئے وہ تو ٹھیک ہے نبی ہیں نا، ہمارے نبی جو آخری نبی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ وہ آتا کو نہیں پتا ہے۔ تو اسنے رونا دا مقام ہے، رو مسلمانوں رو، ہم مولویوں سے بھی پوچھا جائے گا اور ان ملک کے کرتا دھرتاؤں سے بھی پوچھا جائے گا۔ مولوی پہ اعتراض ہو گیا، مجھے بتانا، فقیر کا سوال ہے تجھ سے، تیرے ملک میں قرآن کی خدمت کے لیے تیری ریاست کی سطح پہ کوئی ادارہ ہے جتوں حافظ پیدا ہونے ہوئے نے جی سالانہ رپورٹ ایسا 5 حافظ بڑھائے، بس سرکاری سطح پہ کوئی؟ کیا قرآن کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ مردے ہو تو چڑھ گئے دے لے سے ملانے تھا آگے نلا بلا بر گردن مولا کراوے تریمت، ہاں جی چھٹ کر دی ہے کدے دو گلا کر دے ہوتے ادھر آن کے مولوی ہوتے چڑھ گئے لوٹا ڈنگے تو صف ڈنگی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے، میں گپے نہیں مار رہا مسلمانوں، مجھے بتاؤ نا تم نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ ہر وقت علماء کو دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر دیتے، ہم کیوں کھڑے ہوں؟ تم انشاءاللہ دفاعی پوزیشن پہ آؤ گے، اب وہ باتیں گئی اب۔ اور پھر سوال ایسا کو لوگ ہے وہ جی تم انجینئر نہیں بڑھایا سا، کدوں آ گیا سا انجینئر بڑھا سا؟ انجینئرنگ کالج والے سے پوچھنا، میڈیکل کالج سے پوچھ، تم نے ملک کو ایسے ڈاکٹر کیوں نہیں دیے کہ یہاں کا بڑا طبقہ سارا کوئی امریکہ کو علاجہ کو جلتا ہے تو کوئی برطانیہ علاج کے لیے جاتا ہے؟ تم نے قوم کے اربوں روپے ڈکار کر تم نے قوم کو دیا کیا ہے؟ بجٹ آستے آدمی تسی بارے ملخہ بچو منگال دے ہو گلا مچن نہ ہماری زبان کھلوانا، یہ بند اچھی ہے، اسے بند رہنے دو، باتیں ہمیں بھی آتی ہیں، زبان ہم بھی چلانا جانتے ہیں، ہم سوال کریں گے تو تمہارے لیے جینا محال کر دیں گے۔ جی انسانہ تو سوال تو صحیح کو آنے نہ سو کوئی سوال نہیں آتا، سوال ہم بھی کر سکتے، ہر ایک سے کر سکتے اور پوری جرات کے ساتھ کر سکتے، اور میں کروں گا آخر میں 2-3 سوال چھوڑ کے جاؤں گا آپ کی طرف۔ تو بات کہہ رہا تھا تو ہاں روٹی کی بات اپنی بات کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کھائی۔ انہوں نے مجھے ایک حکیم صاحب کا پتہ دیا، کہا جی ان سے ملیں، میں نے کہا نہ جی چھوڑ دینے نہ نہیں ملیں، خیر اللہ کی 1-2 مہینے بعد میرا پھر سفر تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا ملنے میں کیا حرج ہے، ان سے ملا الحمدللہ، نباز نبض دیکھی، پیشاب سواقت دیکھا، بس ٹھیک ہے جی پرہیز کریں گے، میں نے کہا کروں گا، اے جی بس ٹھیک ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، میں ٹھیک ہے آ گیا، کچھ کعوے شاوے بتا دیے یہ کعوے پینے ہیں، ٹھیک ہے جی آ گیا۔ میں نے اس نیت سے پرہیز شروع کی کہ میں اس کا فراڈ پکڑوں گا، اور پھر میں جب ہفتے بعد اس نے کہا پھر آنا تو میں جا کے اس کو پکڑوں گا کہ کیوں لوگوں کے ساتھ دھوکے کر رہے ہو یار تم۔ تو اللہ کی شان 3 دن گزرے تو چوتھے دن میں اپنے اندر واضح فرق محسوس کر رہا تھا بغیر کسی دوائی کے۔ میں نے الحمدللہ کیا، میں اور پکا ہو گیا کہ میں نے کہا یہ تو زبردست ہے۔ ہفتے بعد پھر میں اس کے پاس گیا، چیک شیک کیوں، ماشاءاللہ آپ نے پرہیز کی ہے۔ ایسے نباز ہیں نا، آپ جائیں گے تو یوں ہاتھ رکھ کے بتا دیں گے پرہیز کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے تو پرہیز کی ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا،
پھر کچھ چیزیں اس وقت سب کچھ بند کیا، روٹی چاول ہر شے بند، ایک کھانسی اس کے بعد آہستہ آہستہ کھولا۔ میں جو بات کہہ رہا تھا ان نیٹ تے ہر گل سن کے تے اس تے ایمان نہ نہیں خیال کری، کسی ماہر کے قدموں میں جانا ہر غیرے دی سن کے اپنے ایمانوں کا سودا نہ کرنا۔ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا جی مجھے کسی ساتھی نے بتایا تھا کوئی نیٹ پر ڈاکٹر شرافت صاحب ہیں، کون ہے پتہ نہیں، شرافت علی صاحب، وہ بتاتے ہیں پیشاب کے لیے جی جن کو کثرت سے پیشاب آئے تو وہ نبیذ تمر بتاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ ہے تو آپ سنیں، میں نے سنا تو اس نے بتایا نبیذ تمر، اور اس میں جی تل ڈال دو، رات کو یوں چھوڑو اور صبح جو ہے نا وہ کھجوروں کو اس پر، نبیذ تمر کھجور کو کہتے ہیں، پانی میں رات کو بھگو لو اور صبح اس کو مکس کر کے حل، وہ کھجوریں بھی کھا لو، گٹھلیاں نکال لو، پانی پی لو، بس یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں نے شروع کر دی، نبیذ تمر حضور کو پسند تھی، حضور پیتے تھے، تو اے جے ناڑی جدوں دستن نہ تو پھر جنے دا اتھو اعتماد ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس نے مجھ بتایا، میں نے شروع کر دیا نال تو دست جی جنے کس مزاج کے مریض کے لیے یہ ٹھیک ہے اور کس مزاج کے مریض کے لیے یہ زہر قاتل ہے، نالے گل بھی تو بتا نا۔ اس نے یہ نہیں بتائی، بس جی پیو 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 بس ٹھیک ہو جاؤ گے، فلانا ٹھیک ہو یا تو فلانا ٹھیک ہو یا تو فلانا ٹھیک ہو یا۔ میں نے بھی شروع کر لی، کوئی فرق نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا جی میں نبیذ تمر پیتا ہوں تو کیا خیال ہے وہ پیوں یا نہیں؟ اس نے کہا کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ چیز ہے، علم بھی ہے نا، بہت اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور پیتے تھے، بڑی پسندیدہ مرغوب تھی آپ کو، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو نقصان دے گی۔ آپ نے پہلے ہی اپنے جسم کو برف بنایا ہوا ہے، اوپر سے میرا پچھلی واریوں کو لون کاٹتے ہیں کو موٹا لگتا آسان کاٹا نا، تو جدھر جاتا ہوں اوپر سے جسم دیکھتے تو کیا کہتے، چکنائی نہ کھائیں، چکنائی نہ کھائیں، دیسی دیکھو تو دیکھنا بھی نہیں، یہ آتے ہو دن نا۔ اس نے میری تشخیص کی دل کی رگیں تنگ ہیں، تو علاج کے دس ہے دیسی کہہ پی، دیسی کہہ کے جی سالن کھا، دیسی گھی کھا۔ میں نے ان سے، میری چونکہ اب گپ شپ یہ شنکیری بھی آتے ہیں میرے پاس، مہینے میں ایک دفعہ یہاں مریض اس منگل کو بھی چیک کر کے گئے، 100-150 مریض چیک کر کے گئے، جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتے، جن کو نہیں آتی تو چلو ڈاکٹر درج نہیں اسی طرح ڈکتے۔ تو وہ اب مجھے انہوں نے ماشاءاللہ، میں نے کہا جی مجھے کافی فرق پڑ گیا، بہترین ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر ادھر جو چکنائی دیکھے نہ کہیں مردی، انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے اپنے جسم کو اتنا خشک کر لیا، آپ کے درد ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پورے جسم وجود میں درد، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی ایسا نہیں، بال بھی درد کرتے تھے حضرت، یہاں پہنچ گئی تھی پوزیشن، اور میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا نہیں آپ گھی کھائیں، آپ کی بیماری سمجھ نہیں سکے، آپ کی بیماری ہے سردی اور خشکی، آپ خوراک گرم کر لیں اور خشکی کو ختم کر دیں، تری استعمال کریں، آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کسی بھی فیلڈ کے ماہر کے پاس جانا، کیا سر لاتا ہوا ہے پیچھے پیچھے ڈگریاں لائی دی ہوئے نیٹا ہوتے آنے، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو خراب نہ کرنا، اپنے آپ کو خراب، وہ اپنے پیسے کمانے، اتنے لائک ہو گئے، اتنے سبسکرائب ہو گئے، مجھے تو پہلے یہ شیعہ سیاندہ ہی نہ سا، بعد میں پتا چلا کہ جتنے زیادہ ہونے تو اتنے پیسے تھا دینے نہ کو۔ میں کہتا ہی ہوں پیونا پڑاما سارے ننگے ہو کے فیس بک کا کوئی ٹک ٹاک ہی بنا دیں، کوئی کے بنا دے، کوئی میں کہ آئیں لگے دن کرے بچوں پیسے تھا دیں، فقیر ہے نا، تو اب غافل ہے مجھ کو دینا چیزیں، اور اللہ شکر ہے سن کو انہاں شیعہ دا پتہ ہی نہیں، اللہ نہ پتہ کرے، اس کو لو جہالت ہی اچھی ہے، ایسی جہالت کو ہمیں مبارک، اور وہ علم تمہیں مبارک جس میں آدمی حیا سے، ایمان سے، ہر چیز سے عاری ہو جاتا ہے۔ کتاب آمد از عرش برینے ز انوار خدا نور مبین، ایک کتاب اللہ کے عرش سے آئی ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک واضح نور آیا ہے۔
ولے در پیش این بے چشم مردم بسے بے قدر دیدم بر زمینے، لیکن نابینا قوم کے سامنے میں اسے زمین پر بڑا بے قدر دیکھ رہا ہوں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں ہاں یا نہ، میں مجھے جلدی جلدی جواب دینا، کیا یہ قرآن سے اعلیٰ نظام کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے اعلیٰ تعلیم جڑے آتے ہیں اعلیٰ تعلیم فلانے دی اعلیٰ کہ جی قرآن کو لو اعلیٰ کڑی تعلیم ہے بتانا ہونا جلے پر جس کو تم اعلیٰ کہتے ہو، اعلیٰ شالا کچھ بھی نہیں، قرآن سے بڑھ کر اعلیٰ تعلیم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، نہ میں مانتا ہوں، تجھے منو تو منو، میں تو نہ مانتا، میں قرآن سے اعلیٰ تعلیم کسی چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ کوئی خفا ہو کہ خوش ہو، ہزار باری خفا ہو، ہزار باری خوش ہو، قرآن سب سے اعلیٰ، اس سے اونچی تعلیم۔ تو مجھے بتا قرآن کے نظام سے اعلیٰ نظام تیرے ملک میں ہے؟ ایوان صدر بھی قرآن ہے؟ ہاں بولنا، عدالتوں میں، بازاروں میں، گھروں میں نسخے ضرور رکھے ہوئے ہیں، چم دے روزاں دیکھتے بھی ہاں، مر گیا تو کوئی پیچھے پتہ نہیں کہ کرنے آسی، لیکن کھول کر پڑھنے کی زحمت گوارا، اس جیسا نظام لانے کی زحمت گوارا، جی اس جیسا نظام آئے۔ قرآن پہ ضابطہ حیات ہے نا، پوری زندگی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو کتھے قرآن آدھا نظام ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی بتا دو، میری غلط فہمی دور ہو جائے گی، نہیں ہے تو پھر اس پہ میں نے بھی فکر کرنی ہے، آپ نے بھی کرو گے نا انشاءاللہ، ہم سارے فکر مند ہو جائیں اس نظام کو لانے کے لیے کہ قرآن کا نظام آ جائے۔ آدمیوں کے بنائے ہوئے نظام ایک منسید ہوا نا، منسی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، مسلمان کم از کم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو قرآن کا نظام آئے گا۔ انگریز نے آنا تو پہلے جیاں آسا نا، مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں، کی ہیں نہیں کی؟ اور یاد رکھنا پوری تاریخ اسلامی کو اٹھا کے دیکھ، جتنا کافروں کو امن اور سکون اور چین کی زندگی اسلامی طرز جی حکومت کے اندر حاصل تھی، ایسا کسی اور نظام کے اندر ان کو حاصل بالکل دیکھ لے، تجھے نظر آ جائے گا، نہ نظر آئے تو میرے پاس آنا، میں دکھاؤں گا کہ کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ آگے جا، یہ نظام حکمران کا کام ہے، حکمران ہم ہی بھیجتے ہیں نا، مڑ کو ایک نوجوان آیا تو پیچھے اسمبلی میں کوئی جھگڑا ہوا تھا، ایک گل کر چھنا نا، پھر تشکیل کرا حضرت تسی بھی ہوٹے دے، میں بھی ہوٹے دا، رات دیہڑ چل جائے۔ تیسرا بیان کر رہا ہوں آج دن میں، اور ایک جگہ دعا اور کچھ اس کی وہ بھی ساتھ کروں تو چوتھا ہو جائے گا۔ ہاں استاد دا قصہ، استاد کسی دی مناسبت نہیں تو کس طرح جوڑانا، سب توجہ کر، میں کیا بات کہہ رہا تھا۔ اور نوجوان میرے پاس آئے اسمبلی میں، پچھلے دنوں کچھ ہوا تھا نا، پچھلے پتہ نہیں 2-4 مہینے میں نہ پڑھتا ہوں اخباراں زیادہ کی طبیعت پھر بے سے خراب ہو جاتی، میں حساس آدمی ہوں جی، تو حساس آدمی کو پھر تکلیف ہوتی ہے، سوچتا رہتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں، تو توجہ کر۔ میرے پاس آیا، مجھے کہا دے دیکھو نا جی اسمبلی کتنا بڑا ادارہ ہوندے، ملک دی سب تو بڑی جگہ ہوندی ہے، یہ ہوندے بہت بڑی تعریفاں پڑھیاں، تو اتنے دیکھو جی مچھلی بازار بڑھائے دے انہوں تے پڑھے لکھے دے نستے تے دنیا میں کے امج گیا جی، میں ہے بہت اچھا، یہ دیکھو نا اس طرح میں بیرہ بڑا قصور ہے، وہ ریان ہو گیا، یہ رہا ٹھیک ہے مخی جی بڑا قصور ہے جنی، اس آیا گرے ہونا پیسے شروع ہو سی نا، تو میں تو نہ شروع ہوئے میں بڑا قصور ہے، پھر آتا ہو جی میں تو کیا کرتا ہوں پوری دنیا میں بدنام ہو گیا ہے جی، اسمبلی ہوندی ہے جی، ہستے ممبران ہیں فلان ہیں، میں ہے تھوڑا قصور ہے۔ وہ کہتا ہو جی یہ تسی کیا میں خبیرہ کس پیجے نا، پیجے کہاں سے نہ گیا ہو تو پھر برداشت کرو نا، چپ ہو کے بیو یار، جو وقت دا ہم کہتے رہے، پیٹتا رہا، میں کہتا رہا، اور جتنے بھی اکابر کا اس دور میں الیکشن 2018 کا ہو رہا تھا نا، ملک کے طول و عرض میں جس بھی بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی، تو میں مرد کلندر کے اس شعر سے اس کی تعبیر پیش کرنا چاہوں گا۔ جس جلسے میں گیا میں کہا کرتا تھا، نمی داند و خندد مرد نادا،
نمی دانت بخندت مرد نادان، نہیں جانتا ہے یہ نادان ہنس رہا ہے، نچتیاں ترپتیاں فلاں دے۔ میں بعد میں ادھر کشمیر میں ابھی بعد میں الیکشن ہوئے نا، اللہ کی شان، اس سے کچھ دن پہلے میرا بھی باغ آزاد کشمیر میں بیان تھا، میں اتنے بھی گیا تو میں انہوں نے کہا میں اج پھر پرو رہا تو لنگدا سا ایک گڈی کھلتی دیا سی تو اس پہ یہ لگے دا سا عمران خان دے دھرنے میں نچنا کو دل کردہ کچھ پڑھ رہا تھا، گاڑی کھڑی کی ہے نا ڈبل ڈور تو اس میں اونچے اونچے لائے دے، الیکشن شروع تھے ادھر، میں کہا جنے استے نچنا لیں سی پہلے جل کے پچھے ہوتے پھر تسی نچے ہو، استے نچنا لیں سی پچھو، سانپ گزر جائے میں لکیر پیٹنے کا عادی نہیں ہوں، گزر گیا وقت، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے، ہم سے جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے اس غلطی کا تدارک کی، اللہ سے بھی معافی مانگیں، توبہ استغفار ہو جائیں، اور اس لیے کہ ہم من خیس القوم مجرم ہو گئے۔ خیر، ہائے ہائے، یہ سارا مجمع عہد کرے آج کے بعد نماز کسی حال میں، نماز گانا باجا تبلا سرنگی، گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے، دلائل دے دے مر گیا، سمجھا سمجھا مر گیا۔ یہ کس نے فرمایا کہ گانے سے آدمی کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے؟ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون نہ دلائل دینا تو دلا زور نہیں جنے ہونا، آخر عمری دا بھی تقاضا ہے۔ تو میں تنگ آ گیا ہوں، لہذا اب کیا کہا کرتا ہوں، تمہیں کو بھی آخ کے جلتا رہنا، اے جڑے جنے دا علم نبی کو لو زیادہ ہے تو وہ تو سنے گانے، ٹھیک ہے، بالکل سنے، جی کو جس کا دل آفتہ کرے، اور جو کہتا ہے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، نقل کفر کفر نباشد، اللہ مجھے بچائے، تو پھر وہ گانے چھوڑ دے وے، نبی کی دی گلا کو لو وزنی گل کسی اور کی ہو سکتی ہے، تو کوئی حدیث نہیں صحیح تو مڑ کو لانا، علماء کے قدموں میں جانا ہے، تجھے نہ بتائیں تو مجرم ہے، وہ بھی تیرے مجرم ہے، میں بھی تیرا مجرم، اساں کو لا سی تو کو دسا نا، تو دے ہفتے میں صرف ایک دیڑا نہ ایک گھنٹہ، وہ گھنٹہ بھی ادھر ادھر تے بیان نہیں ہوتا، میں فقیر ہاں گھنٹہ پورا لگیا رہنا جان کاٹنا، جی 10 منٹ ہفتے میں جنے دے پترو، کتنے گھنٹے میں گنے یہاں سے 168، اس 168 میں جو 10 منٹ کٹ چھوڑو، 10 منٹ نمازاں والے کو بھی شامل نہ کرو، وہ تو تسی یہاں بھی پڑھ سو جتھے بھی ہوئے ہو، صرف بیانہ دی گل کرنا، کتنا قرآن سننے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، نبی کا فرمان سننے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، تو پھر الزام قوم پہ آنا چاہیے یا علماء پہ آنا چاہیے؟ فیصلہ کرو، منافقانہ چالیں چھوڑ دو، سیدھی سیدھی بات کرو، تم ہمارے پاس آ کے بیٹھو، گھنٹوں کے حساب سے دو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ اسے سلامت رکھے، اس کے ماں اور گھر والے اور اس کی بیوی نوجوان تھا، وہ مجھے جی سر سے دوپٹے اتار اتار دعائیں دیتے ہیں، یقین مانو میں نے ایک دن بھی اس لڑکے سے کوئی گفتگو، اس کی عادت کیا ہے، جب دیکھا میں سو پڑھا کے فارغ بیٹھوں، آ کے 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، بس بھائی کیوں بیٹھے ہو، کوئی کام ہے مسئلہ نہیں جی حضرت بس میں یہاں بیٹھے تھا، میں بیٹھ، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد حضرت مجھے اجازت ہے، میں جی اجازت ہے، السلام علیکم۔ یہ خدا شاہد ہے، اس کی میری گفتگو آج تک نہ میں اسے ترغیب دی ہے، نہ میں نے اس سے کسی قسم کی بات کی ہے، اور ماحول اپنا اثر رکھتا ہے۔ رات دن ٹی وی آگے بیٹھے دے دماغا میں وہی پڑے رہے، جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں بے ہوشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تو کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھنا، کوئی تار نہیں، کوئی سسٹم نہیں، ورڈ سپ، اس جڑے مسعودی صاحب ہمارے پاس تھے نا، انہوں نے بڑا زبردست لفظ بولیا، ورڈ سپ، یہ پنجابی دا لفظ ہے، ورڈ سپ تو کوئی ورڈ ہے خیر، ہاں جی ورڈ سپ، تو تسی راتی دیہڑی ہونا میں تے فیس بکاں میں تے کڑیاں تے ترپتیاں تے نچتیاں تے ننگیاں تے ویرا گلے اساں تے کر دیو، قصور سارے اپنے ذمہ ہمارے لگا رہے۔ اگو علماء کے میں اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ پھر بھی مروت کرتے ہیں، جڑا آندے پھر بھی سینے نال ٹھیک ہے جڑیاں وہ تو گال کٹ دیں وہ پھر بھی سینے نال لا دیں، اور میں کہتا ہوں ان سے بڑے دل والا میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا،
جب میں اور آپ مر جاتے ہیں نا، مرنا کوئی مینا تے نہیں، تانا تے نہیں نا، گال بھی نہیں، مر کے پہ دیں ساری زندگی ایسی ہے نا کو گالیاں کٹ دیں نہ کر دے، دیدہ دانستہ کٹ دیں، انجانے بھی کٹ دیں، اور نہ ملانیاں دا قصور ہے، اس کو تو اور کوئی نہیں نظر آیا اس دنیا میں، ان کا قصور ہے تو پاس گالیاں نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی تری تکبیرہ بات کیا کہتا ہوں دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ لاکھ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں لیکن تو اس کو بخشو، پھر بھی تیری مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ قوم والو جاگو، ہم نہیں ہوں گے منو مٹی کے نیچے ہوں گے، تمہیں ہماری باتیں یاد آئیں گی۔ اس وقت اے ملخاص سے اصول ہے، مر گیا جنا تو پھر آتے ہوندے اوہ ہوئے جا ستے جا، پھر چنڈے چاڑ دے ہوندے ہیں۔ زندگی میں ہم نے قدر، میرا بھائی، میرا برادر کبیر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب، تمہیں اندازہ نہیں، مجھ سے پوچھو کہ اس کی جدائی نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا۔ تمہیں بے ملک کے طول و عرض میں گھومتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی کسی محفل میں یا فون پہ اس نے کھچا مار دیں ہوندے ایسے تو ہون جی ہون جتے مل جو حضرت آئیں سے نہیں مقاون کی تعریفیں کر دیں، اور تعریفیں کرنے کا کیا فائدہ؟ زندہ جب آدمی ہوتا ہے ہم اس کو نہ قدر کرتے ہیں، پھر اللہ اٹھا لیتا ہے سکھ، پھر پیچھے رونے آتے علی چنڈی چاڑ جی تے علی فلانا کر جی تے نعرے مار جی، پیچھے نعرے مارے تے کھسکاری۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ گانا باجا طبلہ سرنگی بند رہے انشاءاللہ۔ کس نے کہا یہ؟ میں کہہ رہا ہوں، او جی ملانے دی نہیں جنیا، ملانے دی ہوئی چاہ کے پرے ماری، اور اگر جس نبی کا کلمہ پڑھا یہ اس کی بات ہے تو مان لے اسی میں خیر ہے۔ اور ایک سوال پھر پوچھنا، اے اللہ اور رسول سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ بولو، کوئی پڑھے لکھے دا، کوئی ان پڑھ، کوئی مولوی، کوئی مولویاں تو پہلے سرے شروع کرائے نہ ہو جی ایسا بات ہے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پیر، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی فوجی، کوئی پولیس، کوئی پروفیسر، کوئی بزنس مین، اللہ رسول سے زیادہ ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ٹی وی والے کو زیادہ کون ہمدرد ہے؟ اللہ اور رسول ہمدرد، ان سے زیادہ ہمارا ہمدرد کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ ہم پہ رحیم اور کوئی نہیں ہے، تو ان کی بات ماننے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، ان کی بات کو چھوڑنے میں ہمارے لیے نقصان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تبیرہ کسا جائی نہیں لکھے دا، صرف ایک دلیل لیا، میں نے نبی کی حدیث سنائی ہے، الغناء جنبۃ النفاق فی القلب، اس کے مقابلے پوری روایت ہے، اس کے مقابلے میں ایک حدیث کہنا جس میں نبی سنا کے ہوئے گانے سن دے کرو، گانا تو مجھ اچھی شہر موسیقی روح کی غذا ہے، اکڑی جائی لکھی دی، ایک گالموں کو کوئی دست چڑھے، ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ مجھے بتائے کوئی بھی کھلے لفظوں میں فقیر کہہ رہا ہے، کوئی آپ میں سے ابھی بتائے، کل بتائے، سال کو بتائے، جب تک میں زندہ ہوں بتا دے، نہیں تو میری قبر پہ آ کے مجھے بتا دیں کیا سا کوئی گل تھا گئی ہے جوسی کی روح کی غذا ہے، نہیں تو گلا نہ کری۔ قرآن حدیث کے خلاف باتیں ہم برداشت کرنے کے، ہماری ذات کو جو مرضی کہو لیکن قرآن حدیث کے خلاف بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھوڑی ایک سلائی کو کوئی بٹا مارا ہے تو اگلی پچھلی سارے دی جنم جا کر دے، پچھو دادی تے پردادے بھی قبرہ میں جو کٹ کے آن دے تے اساں کو ترغیب دینے جی دین کو جو مرضی آخو جی غصہ نہ کرو جی، آدھا نرمان نہیں کرو، نرمان نہیں کرو، یہ نرمی تو پہلے دسنا اساں کو، توڑے لیڈرہ کو کوئی کجا چڑھا تے اگ بگولو بندے تے اگلی پچھلیاں ایک کر دیو نہ کر دیو، اپنی تربیت دس چھوڑ دیو آجی کیجیاں تے اساں کو آتے محمد عربی کی توہین برداشت کر جایا کرو۔ ایک جنا دیدہ دانستہ ان کی بات کا انکار کر رہا ہے، یہ کون سا سبق ہمیں پڑھا رہے ہو کہ برداشت کر جاؤ؟ تو وہ کسی نے بات کی نا تو دین کے خلاف ہی اس طرح کی میں ہوئے زبان سنبھال کر وہ جی تجھے غصے ہوتے تو میں کی تم کو لمکنا سمجھے، میں لمکنا ماں ہے، لمکنا سے آن دیو نہ سے آن دیو، میری بات تو نہیں ہے، امام آنکھ یعلوم نکال کے دوں، جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، گپے نہیں مار رہا آپ سے۔ آج تجھے میں امام غزالی کی اخیالوم دکھاؤں،
اس میں انہوں نے واضح لفظوں میں لکھا ہے جسے غلط بات سن کر دیکھ کر غصہ نہ آئے تو وہ لمکنے خمار کیسے خمار ہے اگلی گل میں نہ کردہ وہ خمار ہے تے ساستے دین کے خلاف بات برداشت ذات کو جو مرضی آخو جنے پہلے بھی آخے لوکاں تو تسی ہون بھی آخ چھوڑو جو مرضی آخو اللہ کی قسم کوئی ٹینشن پرواہ ہی نہیں کرتے ہم لوگوں نے کیا کیا کہا ہے اس رات کو میں دساں کے کو جاکے لیکن ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ لیکن دین کے خلاف بات برداشت نہیں ہوگی آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے سود اللہ رسول کے ساتھ جائیں ٹھیک ہو گیا آگے جا والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگیں گے والدین کی آج جا کے معافی مانگ نہیں تو چاچوں پھپھیوں خالوں ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ رشتے بھی نہیں تو باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کر یہ بھی نہیں ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر اللہ جرم معاف کر دیں گے ٹھیک ہو گیا آخری اور نقد تشکیل حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے آئندہ ہوگا پکی بات ہے زبانی کے ایمانی یہ ایمان ہے حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا نہیں ہے آئندہ ہوگا پکی بات ہوگی غلط ہے قائم رہو آگے جاؤ اور بھی کوئی منکر ہونا چاہتے اس کو اجازت ہے بعد میں پھنس کے سی اور بھی کوئی منکر ہونا چاہتا ہے بالکل ہو جائے آپ چاہے آخر میں نہ مندہ یہ گل ڈرنا دی ضرورت نہیں ورنہ بعد میں پھنس جاؤ گے خود ہی حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی یہ اور تو سن کیا خیال سا حضور سے زیادہ حسین نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ اور حضور کی داڑھی آختے ہونے نہ خیر جی کتھے لکھی دی ہے توڑی جیوہ ہوتے لکھی دی ہے ہم سے پوچھتے ہو کتھے لکھی دی ہے نا تو ان کیا ہے ان سے زیادہ حسین نہ کوئی تھا یا تے آخو حسین نہیں آخنا کیوں نہیں کہتا جرت کر ہمت کر کہ وہ حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ حسین نہیں تھے اگر حسین مانتا ہے تو پھر داڑھی کو لوگ ہی ڈر دیں یار پکی پکی ماننا داڑھی اور ہمیں سنا ہے مجھے کچھ ساتھی بتاتے رہتے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا پہ پردہ تے داڑھی کچھ صحیح نشانے تے رکھے دے میں اچھا تو پھر ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے نا ہمارا کام ہی ہے یہ کتھے لکھی دی ہے اس کو لو بڑی دلیل اور کیا ہے کہ کائنات کی سب سے حسین ہستی کے چہرے پر ٹھیک ہے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ آپ میں سے بھی بہت ساروں نے نہیں رکھی ہوئی تو میں داڑھی رکھی ہوئی ہے گویا میں مدعی ہوں رکھنے کی دلیل مجھ پر ہے ٹھیک ہے گواہ کس پر ہوتے ہیں مدعی پر تو جو حضرات نے مڈائی ہوئی ہے یا ایک مٹھی سے کم کی ہوئی ہے وہ مڈانے کے اور ایک مٹھی سے کم کرنے کے مدعی ہے تو ان پر دلیل ان پر ہے نا مجھ پر تو نہیں وہ مڈانے کی دلیل لے کے آ جائیں یہ لکھی دیے جی منالدے کرو ہاں ایک مٹھی سے کم اور مڈانے کی یہ دلیل ہے جی یہ کہنو وہ لے آئیں چشم ماں روشن دل ماں شاد پھر اسی استباس ہی چھوڑ دے سا وہ ہمیں سمجھا دیں آ کر کام آپ کر رہے ہیں دلیل مجھ سے پوچھ رہے میں جو کام کر رہا ہوں مجھ سے اس کی دلیل پوچھو اگلی بات ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا حضرات علماء سے معذرت کے ساتھ ایک سوال وہ سوال دے ترے جز ہو سے نہ چاہ ڈھونڈنا ذرا نہ ملے تو فقیر کے پاس آنا انشاءاللہ بتاؤں گا کہاں لکھی ہے یہ بات نمبر 1 سب سے پہلے کس قوم نے داڑھی مڈائی تھی صبر نا سوال پورا ہی نہیں ہویا کون سی قوم کب اور کیوں تریجز ہو گئے نا کس قوم نے کب اور کیوں مڈائی تھی اس کا جواب دیکھ چھوڑتے انشاءاللہ نہ رکھی تو جو مرضی آخی ٹھیک ہو گیا اس طرح باس نہ کردہ یہ تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں پڑھے لکھے دے ٹی ویاں ویڈیو فیس بک نہ فیس بک ہے نہ کوئی چیزیں مر گیا آخ اللہ دا واسطے میرے فوٹو دا نکالو
اور میں نے تو اپنے جمعے میں واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے اتنے احساس سے تسی جلسو کوئی کیمرہ شیمرہ نہ سی ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کل قیامت کو میری تصویریں جس کے پاس ہیں ختم کر لو ورنہ کل قیامت کو تمہارے گریبان ہوں گے میرا ہاتھ ہوگا. مجھے کوئی ارمان نہیں نہ میں کسی سے واہ واہ کا طلبگار ہوں نہ مجھ سے لوگوں سے میں نے کچھ لینا دینا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں. تم سارے میری تعریف کرو میرا رب ناراض ہو جائے تمہاری تعریف میرے کس کام کی ہوگی اور تم سب مجھے بے عزت کرو میرا رب مجھ سے راضی ہے تو لکھ بے عزت کرو یار پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو اس لیے ایک کام نہ کرو میں کہہ کے تک گیا ہوں روٹی کھاؤ اتھے فوٹو رات جلو اتھے فوٹو اللہ کا واسطہ یار یہ کن کاموں پہ لگ گئے مڑے تو پھر میں جواب ہی ہے جا دینا ہونا وہ جی چائے دے آنے نا تو میں آتا ہوں نوالے بھی مڑے ٹیپ کر کے رکھ سی پھر گن سی کتنے نوالے کھا دینے سے ایک دم بند کر دیں نا جی حضرت نا جی اللہ دے بندے فوٹووں میں جو کیک کٹ دے ہو جو اللہ نے قرآن دیا تھا رات دن اس کو سامنے رکھو نبی کے فرمان پہ عمل کرو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس قوم کو بچانا ہے ان خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چلتے چلتے دو ترے شعر سنے ہوں گے پہلے پھر تازہ کر لیتا ہوں. غیر سے ڈر کے لگاتا نہ تشکیل تو ادھی رہ گئی کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں ایک مٹھی داڑھی کر اس کے بعد بے شک کاٹ کھل جلو ذرا کھڑے ہو جاؤ گے حرکت آ جائے گی بڑے شعر سمجھ آئیں گے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں ایک مٹھی کرے ماشاءاللہ تو کو مٹھی والی جا نہ تھا مڑ کو لائی میں 10 کڑی یہی لکھی دی ہے مٹھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ. اب جن کی پوری ہے وہ بیٹھ جائیں باقی کھڑے رہیں ماشاءاللہ. یہ تو مجمع سارا وصول ہو گیا ماشاءاللہ بس واہ 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 واہ. پچھلے سال دی غرادری بھی آسی نا پچھلے سال نہیں ہوا پروگرام نا پچھلے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. بس زیادہ ہمت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں آپ کی محبت کی وجہ سے اتنا بول گیا ورنہ میں ساتھیوں کو راستے میں کہہ رہا تھا میں 25 سے 30 منٹ لگاؤں گا کتنے 25 سے 30 منٹ لگاؤں گا بس اس سے اوپر ایک لفظ نہیں بولتا لیکن آپ کی محبتیں تھی اللہ سلامت رکھے. میں نے کچھ سوال جواب کیے تو انہوں کو پوچھو اچھا لازمی یہ افسروں کو پوچھو یار تساں لکھاں روپے کھا کے ڈکار کے تساں قوم کو دیتا کیا وہ دسو نا آدمی یہ سوال لازمی کرو ان سے. چور مچائے شور نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے اتنے ایک عملہ ہے تاکہ قوم اصل در باندھی نہ ہوئے لہذا ٹی ویاں تے جئی تے اخباراں میں تے مضمونہ میں جئی داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ تاکہ لوگ نہ پیچھے لگے رہے ایسی اللہ تللے کر دے رہے تے سارے یاد رکھو اسی سارے مقروض ہاں. ایک گل اور یاد آ گئی حضرت تازے ہو کے آئے نا ان دی برکت نال یاد آئی ہے اسی سارے کیا کیشیاں اس حکومت دے آنا سی پہلے کتنے لکھاں دے آسیاں 1.5 تو ہون کتنے ہیں مڑی معلومات پتہ نہیں صحیح ہیں اگر صحیح ہیں تو تم تصدیق کر لو نہیں ہے تو مڑی تصحیح کر لو 2.5 لاکھ کا مقروض ہے ہر پاکستانی یہ گل ٹھیک ہے 2.5 لاکھ کے مقروض ہو گئے ہم تے مقروض دی جنازہ نبی پڑھائیے میں اپنا فرض ادا کر کے اس دن ایک جگہ تھا میں حکمرانوں یاد رکھے ہو ایسا نہیں کھا دے نہ ایسا کو تسا آن کے دیتے 1 روپیہ نہیں میں نے سرکار کی میں روڈ استعمال کرنا اس کا بھی ٹیکس دینا میں اسپتال جاتا ہوں میں پیسے دیتا ہوں میں بجلی استعمال کرتا ہوں میں پیسے بل کیوں دیا ہے اس دن ایک ساتھی بتانے لگا 88 روپے بل ہے تو 1100 تو 10 روپے ہوتا ہے وہ غم جبا ٹیکس ہے 88 روپے بل ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکس ہے میں اس کو پوچھا واپڈی والے کو مکوات ہے حضرت اس دست اتنے استعلائے کہ تو زیادہ بجلی کی نہیں استعمال کی تھی زیادہ کرے نا تجھ کی 88 روپے دی بجلی ساڑی ہے ادھر ویسے کو آتے ہو بچت کرو اسی بچت کرتے ہیں ٹھوک بجا کے ٹیکس جلدہ قدرے پیسہ یار یہ قوم کیوں نہیں پوچھتی ان سے ہمت کرو جرت کرو یہ نوکر ہیں تمہارے سارے کیشن نوکر ان کو حاکم ان کو اپنے سرات نہ چاڑو ان سے پوچھو یارا پہلے پچھلا تے چور وزیر اعظم ہوندا سا اس دی روز دی 12 ارب ہوندی ہے سی نا کہ جی کی شاہ تے کرپشن ہن تے شاد آئے دن نا تے روز دے 12 ارب وہ بھی بچتے نا یہ کدھر چلتے ہیں یار کرونے میں جڑے کروڑا روپے باہر آئے نو کتھے
یہ اساں میں نچوڑ نچاڑ کے جڑے کڑن وہ کرجل دے پیسہ. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے پوچھو تو صحیح نا. وہ پہلے وہ جنا ثاقب نثار ایک ہوتا تھا نا, اس وقت آیا تو یہ ادھر جلا ادھر ٹرپولا مارے ادھر, تو میں ایک یہی بیان کر چھڑے میں ہے جنا خطرناک کے بچے ہوئے. اس وقت وہ حاضر سروس تھا, مجھ کو سارے آگے حضرت جو یہی ایکٹ جنا ہے پاکستان میں. میں 10 سا انشاءاللہ دیکھیں ہی نا. تساں کو دوربین نہیں جڑی اساں کو لے جی. علماء کو اللہ نے جو دوربین دی ہے نا, دور شہی کو یہ دیکھ چھوڑ دیں اتھے قوم 2 سالاں بعد 4 بعد پوچھتی ہوں دی ہے. یہ پہلے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بارو کام خراب ہے, تو پھر سارے تو سی شروع ہو گئے ہو. تو پھر وہی جنہیں مجھ کو آختے ہوں سے ڈکتے بھی آسے پکڑ سن تو مار سن. میں کہا جنہیں مارن تھوڑا کہ خیال ہے میں بولتا تھا میں تو سی ڈرنا. ہم مرنے کے لیے جی رہے ہیں, ان کو ڈراؤ جو جینے کے لیے جی رہے ہیں. ہم تو مرنے کے لیے جی رہے. ایسا کدو تو کو لے بھیک منگی ایسا نہ ماری ہو کچھ نہ آخری مارو جو نہیں. اور میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں, مسجد میں بیٹھا ہوں, دل تو دکھانے کی چیز نہیں نا, تو آپ دل سے آمین کہنا. الہی تمنا ہے اگر پوری ہو جائے, قرآن سناتے گولی لگے شہادت نصیب ہو جائے. ایسا کو کوئی ارمان نہیں. تو سو کو سی کی ارمان اس جنے کو ہوندے جس تے کوٹھیاں ہوندی ہیں, جس تے پلازے ہوندے ہیں, جس تے بینک بیلنس ہوندے ہیں. یہ فقیرہ دی نہ کوٹھیاں نہ کارن نہ بینک بیلنس ہیں, ہاں جی نہ کچھ پیچھے جو گیا ہے. تو بس پھر فقیرہ کو اتنے رہنا دی ضرورت کیا ہے. تو سن جان کوئی بٹیلے دو سی تو ٹینشن ہو سی کہ پتہ نہیں رہ گئے سی. تو کو ہے ہی کچھ نہیں ہے تو رہ سی کی ہے. سمجھ آئی. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے, اللہ فضل کرے. غیر سے ڈر کے لگاتا ہے تو اپنے گھر کو آگ, واہ صد افسوس تجھ پہ تیری ماں نالا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احمد جواب دے گئی نہ. میں حضرت کو آخر آسا مجھے روٹی پہلے کھوا, میں اس کو آخر آسا